آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقات۔ آرمی چیف نے بات چیت کے دوران علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازعہ ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دورہ امریکہ کے دوران ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی ہیں۔ آرمی چیف نے بات چیت کے دوران علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا ہے۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازعہ ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ انہوں نے ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی ہیں۔ آرمی چیف نے بات چیت کے دوران علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا ہے۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازعہ ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کے خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازعہ ہے، یک طرفہ اقدام تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کیا ہے۔ آرمی چیف جو کہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، انہوں نے امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جو کہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ انہوں نے خصوصی ملاقاتیں کی ہیں۔ بطور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا یہ پہلا امریکی دورہ ہے۔ آرمی چیف نے بات چیت کے دوران علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا ہے۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ آرمی چیف کا دورہ امریکہ، امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا سے ملاقاتیں۔ آرمی چیف نے علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کیا۔ آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے، ایسا کہنا تھا آرمی چیف کا۔ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ اقدام تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے غزہ میں فوری جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اسی حوالے سے بریگیڈیئر نوازش علی نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ اب تک سے گفتگو کرنے کے لیے۔ بطور آرمی چیف سید عاصم منیر کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے، 5 دن کا دورہ تھا لیکن اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، دورہ طویل بھی ہو گیا ہے۔ کیا کیا اہداف حاصل کیے گئے ہیں، آپ کے پاس کیا انفارمیشن اس حوالے سے؟ دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس اور پاکستان کے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں وہ بہت پرانے ہیں اور بڑے ڈیپ روٹڈ ہیں، اور ایک جو اسپیسیفک اس میں چیز ہے وہ ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہیں 2 ڈفرینٹ ڈائریکشنز پہ اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ تو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پاکستان کے منسٹری آف فارن افیئرس یا بٹوین دی 2 کنٹریز،
لیکن پینٹاگون یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کی آرمی جو ہے اور پاکستان آرمی جنرل ہیڈ کوارٹرز کے جو ریلیشنز ہیں وہ ایک اسپیسیفک ان میں ایک اینگل ہے اور وہ بہت ہی یعنی خاص طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے آپس میں ریلیشن ہے بڑے عرصے سے، پچھلے 50-60 ایئرز سے. اور ان ریلیشن شپ میں کئی دفعہ اگر آپ دیکھیں تو بائی لیٹرل ریلیشن میں ڈپلومیٹک لیول اگر اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہوئے ہیں تو جو پینٹاگون کے اور جنرل ہیڈ کوارٹرز کے جو ریلیشنز ہیں وہ ہمیشہ ہی بڑے اچھے رہے ہیں اور کئی مطلب ایسے وقتوں میں ایک دوسرے کے کام آئے ہیں کہ جب بہت زیادہ ضرورت تھی. ابھی اس طرح کا جو وزٹ ہوتا ہے آرمی چیف کا، اس کی بہت پہلے پریپریشن ہوتی ہے اور بہت زیادہ اسپیڈ ورک ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے، کون کون سے ایشو ڈسکس ہوں گے، پرانے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پہ کیا پروگرس ہے، اس پہ آگے فردر ہمیں کیا چاہیے دونوں سائڈوں کو، اور اس کے بعد جو فیوچر میں ہم نے کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے. تو یہ سب کمیٹیز ہوتی ہیں، تو اس طرح کے وزٹ کا ہمیشہ پازیٹیو آؤٹ کم ہوتا ہے اور اس لیے آرمی چیف کی میرے خیال ایک بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں اور وی آر ویری ہوپ فل کہ bilateral relation between United States of America and Pakistan, they will move forward with the پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کی going upward. ٹھیک ہے بریگیڈیئر نوازش علی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ دفاعی توجیہ کار ہیں. اب تک سے گفتگو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں کی گئی ہیں. آرمی چیف نے بات چیت کے دوران علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا. آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا. آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کی ضرورت پر زور دیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں. آرمی چیف نے بات چیت کے دوران علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا. آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا. آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ کے خاتمے اور پائیدار امن کی ضرورت پر زور دیا. آرمی چیف نے کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے، یک طرفہ اقدام تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا. آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. آرمی چیف نے علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کیا. آرمی چیف اس وقت امریکہ کے دورے پر ہیں، امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا سے ملاقاتیں جاری ہیں. آرمی چیف نے ان ملاقاتوں کے دوران کہا کہ علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کیا. آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. آرمی چیف نے کہا ہے کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا. بریگیڈیئر احمد سعید منہاس اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید صاحب سے بات کر لیتے ہیں. سر، آرمی چیف کا ایک یہ دورہ بڑا اہم ہے، ظاہر ہے یہ پہلا دورہ ہے ان کا بطور آرمی چیف. کیا کیا ٹاسک اچیو کیے گئے ہیں اور مزید کیا آپ کو لگتا ہے ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے؟ جی بالکل، جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ پہلا دورہ تھا چیف آرمی اسٹاف بننے کے بعد امریکہ کا، اور اس میں پاکستان کی پوزیشن کو مختلف ایشوز کے اوپر اجاگر کرنا مقصد تھا، کیونکہ جہاں پہ آپ کی سفارتی اور سیاسی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ پاکستان میں جو ملٹری کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر خاطر خواہ ایک
پوزیشنز ہیں جو کہ دنیا کو ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. 3-4 دنیا کے اس طرح کے مسائل تھے جس کے اوپر بات کرنا اور امریکن سپورٹ کو حاصل کرنا ضروری تھا, کہ جس میں سب سے پہلے آپ کا کشمیر ایشو تھا, جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ 370 اور 35A آرٹیکلز انہوں نے اپنے انڈینز نے اپنے آئین سے ایبروگیٹ کیا تھا, جو کہ اس کشمیریوں کے اسپیشل اسٹیٹس تھا. اور پھر ابھی جو سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ان کے دورے کے دوران, تو پاکستان کا ایک بھرپور موقف رہا ہے کہ آپ یونائیٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں اس کے حساب سے دنیا کے دیگر مسائل جس میں کہ کشمیر سر فہرست ہے اس کو حل ہونا چاہیے تاکہ پرامن طریقے سے لوگ رہ سکیں. تو پاکستان کی پوزیشن جو تھی وہ واضح طور پہ دنیا کے سامنے اجاگر کی گئی. دوسرا, غزہ کے حساب سے پاکستان چونکہ مسلم امہ کا ایک انتہائی اہم ملک ہے جس میں تقریباً 24 کروڑ مسلمان بستے ہیں, تو ان کی طرف سے جو غزہ کے حساب سے 1967 وار سے پہلے کی جغرافیائی جو فلسطین کی جو ایک اسٹیٹ تھی اس کے متعلق بھرپور ایک آواز جو ہے وہ بلند کی گئی. ٹیررزم کے حساب سے پاکستان میں ایک نئی لہر آ چکی ہے اور جس کو کلا کما خاطر خواہ کر دیا گیا, لیکن پھر بھی جو پاکستان کی پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہے انڈین انوالومنٹ افغانستان کے راستے, اس کی بھرپور جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی. اور اس پاکستان کے موقف کو بھرپور تائید اس لیے بھی ملی اس دفعہ کیونکہ کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر جس طرح سے خالصان کی لیڈرشپ کو جو ایلیمنیٹ کرنے کا ایک سلسلہ برنامہ زمانہ را نے انڈین اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے تھرو کی تھی, تو وہ اب ان کے چونکہ گھر ان کے آگ خود پہنچی ہے تو پاکستان کا جو موقف تھا اس کو بھرپور تائید ملی ہے. اسی سلسلے میں جناب عاصم منیر نہ صرف وہاں پہ سیکرٹری آف ڈیفینس, سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی, بلکہ ان کی جو یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی, جس میں اس بات کی بھرپور جو ہے وہ اظہار کیا گیا کہ اگر یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے حساب سے دنیا کے مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا تو یونائیٹڈ نیشنز کی اپنی پوزیشن وہ دنیا میں اور ممالک کے درمیان ویک ہوتی ہے. تو پاکستان کی جو پوزیشن تھی ان سب مسائل کی وجہ سے وہ جو ہمیشہ سے اٹھاتا چلا آیا ہے تو اس کو بھرپور ایک آواز ملی. اور آج جو انہوں نے وہاں پہ تھنک ٹینک اور وہاں میڈیا سے انٹریکٹ کی ہے تو اس کے متعلق جو مختلف قسم کی آراء ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, وہی آوازیں جو ہیں وہ اپنا دم خود توڑ جائیں گی, کیونکہ ایک اس طرح کے ابہام پیدا کیا جاتا کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر کچھ اس طرح کی کوئی پوزیشنز لی گئی ہیں جو پاکستان کے شاید حق میں نہ ہو, یا اس میں جو امریکنز ہیں انہوں نے کوئی دباؤ ڈالا ہے پاکستان پہ, تو بڑا بھرپور طریقے سے انہوں نے بلاک پالیٹکس کو ریجیکٹ کیا وہاں پہ, اور غزہ کشمیر اور دہشت گردی کے متعلق بات کی, اور جو وہاں پہ جو ویپن چھوڑ کے امریکن گئے تھے افغانستان میں اس کے متعلق بات کی. تو پاکستان میں ایک بڑی نپی تلی اور انتہائی اہم بات چیت ہوئی ہے جس میں پاکستان کے موقف کو بھرپور تائید ملی امریکہ کے اندر. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جس طرح سے ظاہر آرمی چیف کی کمانڈر یو ایس سینٹرل کمانڈ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سینٹ کام سے بھی ان کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں, پاکستان ظاہر ہے اس وقت اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی دہشت گردی کا شکار ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ کسی بھی طرح سے تعاون کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے کیا؟ امریکہ اس حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کرتا ہے, اور کیا ہمیں ملٹری ایڈ بھی ملے گی؟ اس حوالے سے کوئی گفت و شنید ہوئی ہے؟ ملٹری ایڈ کے متعلق تو دیکھیں ابھی تک کوئی اوپنلی ڈکلیریشن ایسچ نہیں ہوئی ہے, لیکن جو آپ کی ٹیکنیکل سپورٹ ہے وار اینڈ ٹیرر کے حساب سے جو نئی ویو آئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خاطر خواہ پاکستان کی جو ہے وہ اسسٹنس کی جائے گی, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ خالصان کے جو لیڈرشپ کو کینیڈا میں اور امریکہ میں جیسے اسٹنگ آپریشن CIA نے کیا اور بدنام زمانہ راہ جو ایک آپریشن کر رہی تھی, تو ٹیررزم کی ویو خود جب ان کے اپنے گھروں میں پہنچی ہے تو امریکنز جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے پاکستان کی پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کی وہاں کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹس ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ہے ٹیررزم کے حساب سے. تو عبوری جو گورنمنٹ ہے افغانستان کی اس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ 3 روز پہلے ان کی انفارمیشن منسٹری کی جانب سے ایک بیان آیا تھا کہ جس میں انہوں نے TTP اور القاعدہ کے ایلیمنٹس کی گرفتاریوں کا ذکر کیا اور دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا کہ جو افغانستان کی سوئل ہے اس کی سرزمین ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تو ایک پولیٹیکل, ایک ملٹری اور ڈپلومیٹک اور سیاسی جو ہے وہ پریشر ضرور انڈینز کے اوپر افغانستان کے اوپر گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جتنے انٹیلیجنس بیس آپریشنز جو ہوں گے اس میں ٹیکنیکل اسسٹنس جو ہے وہ امریکنز کی جانب سے سینٹ کام کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو ضرور ملے گی, جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کے متعلق بات چیت ہوگی. اور پاکستان جو اگر کوئی فزیکل ایسے ایلیمنٹس کو ایلیمینیٹ کرتا ہے اکراس دا بارڈر ہاٹ پرسوٹ کے آپریشنز کے تھرو, تو اس میں بھی پاکستان کی جو ہے ایک ملٹری اور سفارتی لیول پہ ایک سپورٹ ملے گی. لیکن پاکستان
एक जिम्मेदार मुल्क है, वो जी। पहले प्रॉपर तरीके से, भरपूर तरीके से अमन को मौका देगा, और अगर फिर भी इस तरह की कार्रवाइयां अफगानिस्तान की जानिब से जारी रही तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हिसाब से भरपूर हक महफूज रखता है कि अपने पाकिस्तान self defense यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से भरपूर हक रखता है। दिफाई तज्ज़िया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास अब तक से गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।